صدر علی وقار اس نے سندھ کے ایک غریب خاندان میں جنم لیا تھا۔ باپ کا سایہ بچپن میں اٹھنے کے بعد وہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اینٹیں بنایا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں نے مستقبل کے کچھ خواب بنے تھے، عزت سے جینے کا خواب، عزت سے کمانے کا خواب، اپنے ہاتھوں سے سجائے گھر میں محفوظ رہنے کا خواب، اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانے کا خواب۔ خوابوں کی مالا اپنے گلے میں لٹکائے وہ عورتوں کا دن منانے کراچی آئی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ عورت مارچ میں اس کے حقوق کی بات ہوگی، کہیں وڈیرے کے ہاتھوں قتل ہوئی سمینا سندھو کا تذکرہ ہوگا، یہ مارچ کوہستانی لڑکیوں کی روحوں کو انصاف دلائے گا، گجرات میں تیزاب سے جلی بہنوں کو جینے کی امید دے گا۔ لیکن خواب ٹوٹ گئے جب ایک عورت نے دوسری بابردہ عورت کو گلی سڑی لاش کہا۔ خواب ٹوٹ گئے، تہذیب رسوا ہوئی جب بنت حوا نے فخر سے خود کو آوارہ، بدچلن اور آزاد کہا۔ خواب ٹوٹ گئے کہ جن ہاتھوں نے نسل نو کو بدلنا تھا وہ ہاتھ ٹائر بدلتے رہے، جنہیں ہوس کی شیطنت کو سیدہ فاطمہ کے حجاب سے بدلنا تھا وہ ناچ میری بلبل کا بینر اٹھائے کھڑے تھے۔ خواب ٹوٹ گئے جب برابری کی بجائے مرد سے نفرت سکھائی گئی، جب محبت کرنے والے رشتوں کی بجائے ہر قانون سے آزادی چاہی گئی۔ خواب ٹوٹ گئے جب اللہ کی حاکمیت کو چھوڑ کر میرا جسم میری مرضی کو زندگی گزارنے کا فلسفہ مانا گیا۔ خواب ٹوٹ گئے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، ایوانوں میں صدا گونجی کہ اپنے اجداد کی تعلیم کو بیچا نہ کرو، روح اسلاف کو تکلیف ہو ایسا نہ کرو، غیر کے سامنے دستار عمل خم کر کے اپنی تہذیب کو سنسار میں رسوا نہ کرو، اپنی تہذیب کو سنسار میں رسوا نہ کرو۔ صدر علی وقار آج خدا کو مسجد کی چار دیواری میں قید اور قرآن کو مردے بخشوانے کا نصاب سمجھتے یہ لوگ اپنی تہذیب کی بنیادوں کو سنسار میں رسوا کر کے اس فریب کی طرف بھاگے ہیں جہاں شراب نوشی فیشن اور قمار بازی اعلیٰ سوسائٹی میں داخلے کی سند ہے، جہاں غریبی مٹانے کے لیے سیمینارز تو ہوتے ہیں لیکن معیشت کی بنیاد سود ہے، جہاں سال میں ایک دن تو ماں باپ کے لیے مخصوص ہے لیکن موت انہیں تنہا اولڈ ہاؤس میں ایڑیاں رگڑتے آتی ہے، جہاں نفس پرستی کو محبت کا لیبل دے کر زنا کو قانونی پناہ دی جاتی ہے اور پھر اس گناہ کو چھپانے کی خاطر رحم مادر میں بچوں کا قتل ہوتا ہے۔ مگر ان تمام حقائق کے باوجود بھی ہماری زبانیں اسی تہذیب کی رٹ لگائے نہیں تھکتی کہ اٹھی ہے لعنتی تہذیب نو سیلاب کی صورت کہ جس کے حلقے ہر موج میں گرداب کی صورت، فضاؤں پر مسلط لشکر جلاد ہے ساقی، قیامت خیز طوفان ہے، اندھیری رات ہے ساقی، یہ سارے خود کو ابراہیم کی اولاد کہتے ہیں مگر ہم تو انہیں مادر پدر آزاد کہتے ہیں، مگر ہم تو انہیں مادر پدر آزاد کہتے ہیں۔ علی وقار حقیقت اب آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، انسانیت یا انسان نما حیوانیت، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ شکریہ۔